نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يشرعون. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ رب العالمین نے مشرقوں اور مغربوں میں ان لوگوں کو بادشاہت دی یا ان لوگوں کو حکومت دی جو لوگ دنیا کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے. یعنی بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہو رہا ہے. فرعون ان لوگوں پر ظلم کرتا تھا, ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کر کے رکھتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایمان لے آئے, تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو پہلے جس طرح میں ان کے بچے کاٹتا تھا اب بھی ان کے بچے کاٹوں گا. تو قوم نے یہی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے بھی ہم مظلوم تھے, اس کے غلام تھے, یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا, اب یہ بھی ہمارے ساتھ ظلم کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہیے کہ آپ پریشان نہ ہو, ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا کے اندر, اس زمین کے اندر حکومت دے گا. اب رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ رب العالمین نے مشرقوں اور مغربوں میں ان لوگوں کو حکومت دی یا ان لوگوں کو وارث بنایا جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے. فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. تمہارے رب کی بہترین کلمہ, بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی. کیا بات کہ اس سے پہلے نمرود, اس سے پہلے فرعون اس زمین پر حکمرانی کیا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے تھے وہ لوگ. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان قریب اللہ پاک اس زمین پر, اس جگہ پر اپنے نیک بندوں کو حکومت دے گا. اب اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. فرمایا کہ بما صبروا, یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس بات پر صبر کیا, اللہ پر یقین رکھا, اللہ پر ان کا ایمان تھا. فرمایا کہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَرْشِعُونَ. کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اس وجہ سے کہ وہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا, یہ انسان کے لیے دارالامتحان ہے اور آخرت انسان کے لیے دارالامن ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ہی بھیجا کہ یہ دنیا کے اندر امتحان دے کر کے عمل کی صورت میں, اور پھر آخرت میں میرے پاس ہے, میں اس کو نتیجہ دے دوں جنت کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان سے محبت بھی بڑی کرتا ہے. اللہ پاک انسان کو اتنا آزماتا ہے جتنا انسان کی استطاعت ہوتی ہے. اگر انسان کی استطاعت سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی کو نہیں آزماتا. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک اور جگہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. انسان کو اللہ رب العالمین اتنا تکلیف مشقت کے اندر ڈالتا ہے جتنا اس کی استطاعت ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک بار اللہ رب العالمین تکلیف دیتا ہے, پھر دو بار آسانی ہے, پھر تنگی ہے, پھر آسانی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے فراوانی انسان کے لیے زیادہ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت, اور اس عبادت کے اندر آزمائش ہے. فرمایا دنیا تجر مومن و جنت و کافر. میرے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور اس آزمائش کے اندر سے جو پورا اتر گیا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہے. انہوں نے بھی یہی بات ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے آزمایا, پھر اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے صبر کیا. بما صبروا, صبر کیا تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دنیا کے اندر بادشاہت دی. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم لسان الاسلام.